شہر کی بھیڑ بھاڑ میں رہنے والی ہر لڑکی کے خواب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ خواب شہرت اور دولت کے ہوتے ہیں، کچھ محبت اور سکون کے، مگر عائشہ کے خواب مختلف تھے۔ اس کے لیے خواب کا مطلب صرف اتنا تھا کہ کبھی کوئی ایسا لمحہ آئے جس میں وہ خود کو مکمل محسوس کرے، کبھی اپنی زندگی کو ادھورا نہ سمجھے۔ مگر تقدیر کے کھیل نے اسے ہمیشہ اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں اسے لگتا کہ جیسے سب کچھ اس کے خلاف ہے۔ اس کی زندگی ایک ایسا کینوس تھی جس پر قسمت نے رنگ بکھیرنے کے بجائے سیاہی پھیر دی تھی۔ عائشہ ایک درمیانے طبقے کے گھرانے میں پیدا ہوئی۔ بچپن سے ہی اس نے والدین کے جھگڑے، غربت اور معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو قریب سے دیکھا تھا۔ ماں ہمیشہ گھر کے کاموں میں الجھی رہتی اور باپ ایک معمولی ملازم تھا جو ہر روز تھکا ہارا گھر آتا اور معمولی بات پر ماں سے لڑنے لگتا۔ عائشہ ان سب کے بیچ خاموش رہتی، مگر اس کی آنکھوں میں سوالوں کا ہجوم تھا۔ وہ سوچتی کہ کیا زندگی کا یہی مطلب ہے؟ ہر روز زندہ رہنے کے لیے لڑائی، ہر دن امید کے بغیر گزر جانا۔ اسکول میں وہ اچھی طالبہ تھی، مگر غربت کی وجہ سے ہمیشہ دوسروں کے مذاق کا نشانہ بنتی۔ کئی بار وہ پرانے جوتے پہن کر اسکول جاتی تو کلاس کی لڑکیاں ہنستی، مگر عائشہ ہنس کر سب کچھ سہ لیتی، کیونکہ اس کے اندر ایک مضبوطی تھی جو باہر سے نظر نہیں آتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر برداشت کر لوں گی تو شاید ایک دن حالات بدل جائیں گے، مگر وقت گزرتا گیا اور حالات ویسے ہی رہے۔ کالج میں قدم رکھتے ہی اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ زندگی شاید اسے بھی کوئی نیا موڑ دکھائے۔ وہاں اس کی ملاقات صبا نامی ایک لڑکی سے ہوئی جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ صبا کے انداز، نخرے، کپڑے سب کچھ مختلف تھے۔ شروع میں عائشہ کو لگتا تھا کہ وہ دونوں کبھی قریب نہیں آ سکتی، مگر وقت کے ساتھ صبا کو عائشہ کی سچائی اور معصومیت نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ دونوں گہری دوست بن گئیں۔ صبا کے ساتھ رہ کر عائشہ کو پہلی بار لگنے لگا کہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے، وہ بھی ہنس سکتی ہے، خواب دیکھ سکتی ہے، لیکن قسمت کب کسی کو سکون کے لمحے دیر تک رہنے دیتی ہے۔ ایک دن کالج سے واپسی پر جب وہ رکشے میں گھر جا رہی تھی تو راستے میں حادثہ ہو گیا۔ ایک کار رکشے سے ٹکرائی گئی اور عائشہ شدید زخمی ہو گئی۔ کئی دن ہسپتال میں رہنے کے بعد جب اس نے آنکھ کھولی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کے والد نے علاج کے پیسے پورے کرنے کے لیے اپنا قرضہ اور زیورات بیچ ڈالے تھے۔ ماں کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ عائشہ کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے وجود کی وجہ سے سب برباد ہو گیا ہے، مگر ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی تو ہمارا سرمایہ ہے، ہمیں تیرے لیے سب کچھ قربان ہے۔ مگر ان الفاظ کے پیچھے چھپا درد عائشہ بخوبی سمجھتی تھی۔ صحت یاب ہونے کے بعد وہ دوبارہ کالج گئی، مگر اب اس کے اندر پہلے جیسا جوش نہیں رہا۔ وہ بار بار اپنے آپ کو قصوروار سمجھنے لگی، لیکن صبا اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ ہر دن اس کو یہ احساس دلاتی کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اسی دوران صبا کے کزن حمزہ کی ان سے ملاقات ہوئی۔ حمزہ ایک پرکشش اور با اعتماد لڑکا تھا، تعلیم یافتہ اور زندگی کے بارے میں مثبت سوچ رکھنے والا۔ اس کی باتوں میں ایک کشش تھی جس نے رفتہ رفتہ عائشہ کے دل میں جگہ بنا لی۔ پہلے پہل وہ خود کو روکتی رہی کہ محض ایک غریب لڑکی ہے، حمزہ جیسے شخص کے خواب دیکھنے کی اسے اجازت نہیں، مگر دل کے ہاتھوں وہ مجبور ہو گئی۔ ہر ملاقات کے بعد وہ اپنے دل کو سمجھاتی کہ یہ سب عارضی ہے، مگر جب بھی حمزہ مسکرا کر اسے دیکھتا تو عائشہ کو لگتا کہ شاید زندگی نے پہلی بار اس کے لیے خوشی کا لمحہ رکھا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ خوف زدہ تھی کہ اگر یہ لمحہ بھی چھن گیا
تو اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ دن گزرتے گئے اور دونوں کی قربت بڑھنے لگی۔ صبا بھی یہ سب دیکھ رہی تھی اور خاموشی سے اپنے دوست کی مسکراہٹ پر خوش تھی، مگر قسمت کے کھیل ایک بار پھر شروع ہو گئے۔ عائشہ کے والد اچانک سخت بیمار پڑ گئے۔ گھر میں پہلے ہی مالی مسائل تھے اور اب ہسپتال کے اخراجات نے سب کچھ مزید بگاڑ دیا۔ عائشہ نے کالج چھوڑنے اور نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ماں کو اکیلا نہ چھوڑے۔ حمزہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے عائشہ کو تسلی دی کہ وہ اس کے ساتھ ہے، لیکن عائشہ نے اسے صاف کہا کہ وہ اس کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی، وہ اپنی جنگ خود لڑے گی۔ ان الفاظ نے حمزہ کے دل کو زخمی کر دیا، مگر وہ جانتا تھا کہ عائشہ کی ضد کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ نوکری ملنے کے بعد عائشہ کی زندگی ایک نئے امتحان میں داخل ہو گئی۔ دفتر کے لوگ اس کی معصومیت اور غریبی کا مذاق اڑاتے۔ بعض اوقات وہ دل برداشتہ ہو جاتی، مگر گھر آ کر ماں کے چہرے کو دیکھتی تو ہمت جمع کر لیتی۔ ایک دن دفتر میں اس کا باس اس پر غلط نظر ڈالنے لگا اور ایک موقع پر اس نے عائشہ کو مجبور کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ وہ مر جائے گی مگر اپنی عزت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اس دن نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور آنسو میں ڈوبی گھر لوٹی، لیکن اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی کہ وہ دنیا کو دکھائے گی کہ ایک لڑکی غریبی اور مشکلات کے باوجود مضبوط کھڑی ہو سکتی ہے۔ مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس سفر میں اسے اور کتنے زخم سہنے پڑیں گے، اور ان زخموں میں سب سے بڑا زخم ابھی اس کے انتظار میں تھا۔ زندگی کے سفر میں جب کوئی زخم بھرنے لگتا ہے تو قسمت نیا زخم دے کر پرانے کو بے معنی کر دیتی ہے۔ عائشہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب وہ اپنی زندگی کو کسی نہ کسی طرح سنبھال لے گی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ والد کی بیماری نے گھر کو کمزور کر دیا تھا اور دن رات کی محنت نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ دن رات جدوجہد کرتی، مگر ہر بار اسے لگتا کہ جیسے زندگی اس کے ساتھ دروازے بند کر رہی ہے۔ انہی دنوں میں حمزہ بار بار اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ اپنی مشکلات میں خود کو اکیلا نہ سمجھے، مگر عائشہ ہمیشہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے روکتی۔ وہ چاہتی تھی کہ حمزہ کا دل ٹوٹے نہ، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے پاس محبت کے لیے وقت یا ہمت باقی نہیں بچی تھی۔ ایک دن ہسپتال میں والد کے پاس بیٹھی عائشہ نے ان کے کمزور ہاتھوں کو تھام کر کہا، ابو میں سب کچھ سنبھال لوں گی، آپ بس فکر نہ کریں۔ والد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے بیٹی کے بال سہلائے اور کہا، بیٹی تو میری ہمت ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ یہ معاشرہ تجھے توڑ نہ دے۔ ان کے یہ الفاظ عائشہ کے دل میں بجلی کی طرح گرے، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ چند ہی ہفتوں بعد والد دنیا سے رخصت ہو گئے اور عائشہ کی دنیا مزید اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ماں کا سہارا اب صرف وہی تھی۔ وہ دن بھر کام کرتی، کبھی ٹیوشن پڑھاتی، کبھی چھوٹے موٹے کام، مگر غربت کے شکنجے نے ان کے سانس لینا بھی مشکل کر دیا تھا۔ حمزہ بار بار اس کے پاس آتا اور کہتا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ مل کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، مگر عائشہ ہمیشہ کہتی کہ میں بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ ایک رات جب وہ چھت پر بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کو دیکھ رہی تھی تو اس نے خود سے کہا، شاید قسمت میں سکون نہیں لکھا، مگر پھر بھی مجھے لڑنا ہے۔ اگلی صبح ایک غیر متوقع واقعہ ہوا۔ صبا اچانک اس کے گھر آئی اور کہا، عائشہ تم نے ہمیشہ دوسروں کا سہارا بنایا ہے، مگر اب وقت ہے کہ تم بھی سہارا قبول کرو۔ اس نے بتایا کہ حمزہ نے اپنے گھر والوں سے بات کر لی ہے اور وہ تمہیں بہو کے طور پر قبول کرنے کو تیار ہیں۔
یہ سنتے ہی عائشہ کے دل پر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور خوف دونوں کے آثار تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اس کی زندگی بدل سکتی ہے، مگر جب اس نے ماں کی طرف دیکھا جو کمزور اور تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹی کو دیکھ رہی تھی، تو اس کے دل میں ایک امید جاگی۔ شاید یہ وہ لمحہ ہے جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ مگر ہر کہانی کی طرح اس کی کہانی بھی سیدھی نہیں تھی۔ شادی کی تیاری شروع ہوئی۔ عائشہ کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ کہیں یہ خواب بھی ٹوٹ نہ جائے، مگر حمزہ کا اعتماد اور محبت اسے حوصلہ دیتا رہا۔ شادی کے بعد زندگی نے واقعی رنگ دکھائے۔ عائشہ نے پہلی بار سکون کے لمحات محسوس کیے۔ حمزہ کے ساتھ ہر دن اسے لگتا کہ جیسے وہ ادھورا پن ختم ہو گیا ہے جو برسوں سے اس کے ساتھ تھا۔ مگر ایک دن قسمت نے پھر سے وار کیا۔ حمزہ کے کاروبار میں بڑا نقصان ہوا اور حالات تیزی سے خراب ہونے لگے۔ اب عائشہ کو ایک بار پھر اپنی پرانی زندگی کی طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس نے حمزہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں نے سیکھ لیا ہے کہ سکون مشکلات کے بغیر نہیں آتا۔ میں تیرے ساتھ ہوں، ہم دوبارہ سب بنا لیں گے۔ اس کے یہ الفاظ حمزہ کے لیے نئی زندگی بن گئے۔ دونوں نے چھوٹے سے کاروبار کا آغاز کیا اور دن رات محنت کرنے لگے۔ مشکلات بہت آئیں، مگر عائشہ کی ہمت اور حوصلے نے سب بدل دیا۔ کچھ سالوں بعد وہی لوگ جو اس پر ہنستے تھے آج اسے عزت اور مثال کے طور پر دیکھنے لگے۔ مگر عائشہ کے دل میں ہمیشہ یہ احساس رہا کہ اصل کامیابی پیسہ یا شہرت نہیں، بلکہ وہ طاقت ہے جو انسان کو ہر حال میں کھڑا رکھتی ہے۔ اس کی کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں تھی، بلکہ ان تمام لڑکیوں کی تھی جو غربت، مجبوری اور معاشرتی دباؤ کے باوجود اپنے خوابوں کو مرنے نہیں دیتیں، جو چاہے ٹوٹ جائیں مگر ہار نہیں مانتیں، اور آخر کار دنیا کو دکھا دیتی ہیں کہ عورت اگر چاہے تو سب کچھ بدل سکتی ہے۔ عائشہ کے چہرے پر وہی مسکراہٹ واپس آ گئی جو برسوں پہلے حالات نے چھین لی تھی، مگر اب اس مسکراہٹ میں ایک کہانی چھپی تھی، قربانی کی، صبر کی، جدوجہد کی اور صبر سے بڑھ کر امید کی۔ دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔